خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء بہت بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے، اور خلفاء گھبرا گئے کہ شاید فوت ہو رہا ہے۔ دہلی میں ایک جوگی تھا، جوگی ہندوؤں کا پیر ہوتا ہے، ہندو پیر کو جوگی کہتے ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کا اثر ڈالتا تھا اور اس سے خطرناک بیماری غائب ہو جاتی۔ تو خواجہ صاحب کو اپنے خلفاء نے کہا اجازت ہے ہم لے چلتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا نہ، غیرت ایمانیہ برداشت نہیں کرتی کہ ہندو کے پاس جاؤں کہ آپ میرے اوپر اپنی برکات ڈالیں اور مجھے ٹھیک کر دیں۔ موت منظور ہے، یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہو گیا آغا خان اسپتال، پاؤں میں موچ آ گیا آغا خان۔ وہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آغا خان اور مرزا غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے؟ آغا خان میں مر گئے تو مردار موت مرو گے۔ آغا خان وہ شخص ہے جس نے صحیفے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ہم محمد نام کے آدمی کو اور قرآن نام کی کتاب کو نہیں جانتے۔ کون ہے وہ؟ اور یہ کہتے ہیں جی وہ بہت ترقی یافتہ اسپتال ہے، اسپتال جا رہے، شرم نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں غیرت کہاں رہی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیان اور آغا خان ایک جیسے کافر ہیں۔ آغا خان پہلے ہے، قادیان بعد میں آیا ہے۔ وہ بمبئی کا مشہور تاجر سوداگر جب اس میں ناکام ہو گیا تو نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اب پوری دنیا کے اندر دنیا کا لفنگا، کریم، عورتوں کے ساتھ کھیلنے والا، اس کو یہ پرنس کہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ جب پاکستان آتا ہے تو یہاں کے غیرتی بادشاہ اور اس کا وزیر ایئرپورٹ پر اس کو چومنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جانتے نہیں۔ لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے؟ یہ جاتے آغا خان میں علاج کرواتے ہیں۔ اس کراچی شہر میں ایسے غیرتی ڈاکٹر موجود ہے جنہیں جنرل ضیاء نے مجبور کیا، اس نے کہا نہیں یار آغا خان میں کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ آغا خان اور غلام احمد قادیان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسے کافر ہیں۔ ہم نے امریکہ سے ڈاکٹری پڑھی لیکن مسلمان ہیں، ہم ایمان نہیں چھوڑے۔ تو جنرل ضیاء نے کہا اوف ڈاکٹر صاحب گولی مار دیا آپ نے مجھے، یہ تو میں نے افتتاح کرایا، مجھے پتا ہوتا کہ اتنے کافر ہیں میں کبھی بھی شروع نہ کروا، بننے نہ دے۔ ہماری تبلیغ کا تو یہ عالم ہے کہ ملک کے سربراہ کو یہ پتہ نہیں کہ آغا خانی فرقہ کفار ہے، کیونکہ ہمارے مولوی یہ تھوڑے سے اسلام آباد کی طرف پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، وہ سب کے ہوتے ہیں، پھر وہ دیوبندی بھی نہیں رہتے، بریلی بھی نہیں رہتے، اور جب مسجدوں میں ہوتے تو شور شرابہ کرتے ہیں۔ آغا خان میں علاج کرتے ہیں غیرتی لوگ۔ استغفر اللہ۔ تو خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء انہوں نے معذرت کی کہ میں کسی جوگی سے علاج نہیں کراؤں گا، لیکن حضرت کی حالت خراب ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدوں نے سمجھا کہ مر ہی رہا ہے تو پلنگ اٹھا کر کے جوگی کے گھر لے گئے اور جوگی سے کہا ہمارے حضرت بہت بیمار ہے، آپ توجہ کریں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ ابھی جوگی آیا، حضرت کے سرہانے کڑا ہوا، پینتی کڑا ہوا، چکر لگایا اور پھر اپنے حساب سے اس نے منتر جنتر کیا۔ خواجہ سے اٹھ بیٹھ گئے، اٹھ بیٹھ، اوپر نیچے دیکھا کافی، بھئی میں کہاں ہوں؟ مریدوں نے کہا حضرت معافی چاہتے ہیں، حضرت معافی چاہتے ہیں۔ ان کو تو منہ ٹیڑھا کرنا آتا ہے نا، بہت طریقے آتے ہیں۔ تو آپ بہت بیمار تھے اور مر رہے تھے، ہم ڈر گئے، ہم یہاں لے آئے، یہ جوگی کا گھر ہے۔ حضرت نے جوگی سے پوچھا تجھ میں یہ کمال کہاں سے آیا ہے کہ اثر ڈالتے ہو اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ جوگی نے کہا میں نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کیا ہے، اس لیے مجھ میں یہ طاقت آئی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا آپ کے نفس نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ کہا نہیں،
کہ اس کے خلاف کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ او جوگی چیخ چیخ کے رو رہا ہے، وہی کیا مصیبت ہو گئی، اب اگر میں ایمان لا رہا ہوں تو میرا مذہب ختم ہو رہا ہے، اور اگر نہیں لا رہا ہوں تو طاقت ختم ہو رہی۔ حضرت نے کہا تو ہمارا علاج کرتا ہے، ہم نے آپ کے پیروں میں پنجہ ڈال لیا۔ خواجہ سے ہندوستان کا فخر ہے، معمولی آدمی تو نہیں، روز سے خواجہ نظام الدین نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جوگی کچھ دیر تک چیختا روتا رہا، اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا تم مذہب پر بات کرنا چاہتے ہو، میں حاضر ہوں، کہ ہندو مذہب نہیں ہے سرے سے، رام چندر اور لکشمن نے بیٹھ کے بنایا ہے، مذہب تو آسمان سے آتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان کیا، حضرت نے 5 نماز تلقین کی، دن بھر حضرت ان کے گھر سے رہے، شام کو واپس ہوئے، فرمایا جوگی نے ہمارا علاج کیا، ہم نے اس کا علاج کیا، یاد رکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں وہ زکیہم، یہ تزکیہ والے لوگ، جہاں قدم رکھا وہاں اسلام کا شمع روشن کر کے چھوڑا ہے۔ آج لوگ بڑوں کا نام لیتے ہیں، ہم پیر ہے، تو پیر ہے تو ڈاکو ہے، پیروں کو بدنام کرنے والے آئے، گلی گلی پھر رہے ہیں، پیروں کے اشتہارات نکل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور مشک آنس کے خود بگوید نہ کہ اتار بگوید، اشتہاروں نے مانے جان چلے، اشتہار سے تو بات جان کے کمال پیدا کر، منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اللہ، بہرحال نفس کی اصلاح اور نفس کی سرکوبی اسلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے۔ تو صوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، کہتے گائے تو بہت لوگ ذبح کریں گے، یہ نفس پر چھرا رہا۔ نفس کا چھرا کیا ہے؟ وقت کی پابندی، طہارت لازم سمجھنا، زبان اور دل کو ذکر الہی سے تر رکھنا، دل و دماغ میں خیر ڈالنا، شر فساد قریب نہ آنے دینا۔ ظاہر بات ہے فتنوں کی جگہ ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، بہت پریشانی پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج میں کوئی گناہ نہ کرے، جنگ نہ کرے، تو ہم وہاں گناہ کے موقع بھی ہوتے ہیں، جنگ و جدال کے موقع ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی، بھائی آپ مہمان آئے، آپ عمرہ کرنے آئے، حج کرنے، آپ مت لڑے عربوں سے، چھوڑو ان غریبوں کو، تو دیوانے ہیں۔